بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دانا و بینا بزرگ گزرے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے اللہ نے ان کے سامنے نبوت بھی پیش کی اور حکمت بھی پیش کی، تو انہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو لینا پسند کیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی کی باتیں۔ لوگ دور دراز سے ان کی حکیمانہ باتیں سننے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ حکمت، دانائی، سوجھ بوجھ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے اور جسے حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دی گئی۔ تو اللہ سے حکمت مانگنی بھی چاہیے، دانائی اور بینائی، اچھی سوجھ بوجھ۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ کام کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایسا کرو، ایک بکری ذبح کرو، اس کا جو بہترین حصہ ہو وہ پکا کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور زبان والا حصہ نکالا، اس کو پکایا اور لا کر ان کے پاس رکھ دیا۔ ان کے آقا نے کچھ کہا نہیں، اس کو کھا لیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا، لیگ پیس چھوڑ کر زبان لے کر آ گئے۔ پھر کچھ دن بعد ان کے آقا نے کہا ایک بکری ذبح کرو، جو اس کا سب سے برا بدترین حصہ وہ لے کر آئے۔ پھر انہوں نے بکری ذبح کی، زبان والا حصہ پکایا، لا کر رکھ دیا۔ تو اب ان کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے ناراض ہو کر کہا میں نے کہا بہترین حصہ لاؤ تو بھی وہی لے کر آئے، بدترین حصہ لاؤ تو بھی زبان لے کر آئے۔ تو اب لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت والی بات سنی۔ انہوں نے کہا میرے آقا، زبان ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو جسم انسانی کا سب سے بہتر حصہ ہے، اگر اس کا برا استعمال کیا جائے تو یہ بدترین حصہ ہے۔
آپ خود غور کیجیے نا، اسی زبان سے انسان کلمہ پڑھے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے، اور اسی زبان سے معاذ اللہ کلمہ کفر کہے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، اسی زبان سے اپنے وطن کی حمایت میں نعرہ لگائے تو وفادار کہلائے، وطن کی مخالفت میں نعرہ لگائے تو غدار کہلائے۔ اسی زبان سے ایک نوشہ آ کر کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس کو دنیا کی بہترین نعمت نیک صالح بیوی مل جاتی، اور پھر اسی زبان سے وہ کہتا ہے میں نے طلاق دیا، تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی۔ تو یہ زبان جس کے بارے میں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بہترین بھی ہے بدترین بھی ہے، اس کا دار و مدار اس زبان کے استعمال پر ہے۔ انسان اس کا اچھا استعمال کرے گا، دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی نجات اس کا مقدر ہو جائے گی۔ برا استعمال کرے گا، آزمائشوں میں پڑ جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض مرتبہ یہی زبان انسان کی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور بعض مرتبہ یہی ہلاکت سے نکال لیتی ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی قیدی کے بارے میں حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ قیدی نے دیکھا کہ میری موت کا فرمان نکل چکا ہے، اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، اب تو مرنا ہی ہے تو کیوں نہ دو چار صلواتیں سنا کر مر جائیں۔ لیکن اس کی جو زبان تھی وہ بادشاہ سمجھ نہیں رہا تھا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے بردبار ہیں اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کا کیا جائے گا، میری زندگی بچ جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ کہہ رہا ہے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جا آزاد۔ چلا گیا وہ جس کی گردن اڑنے والی تھی، اس کی گردن سلامت ہے۔ تو ایک دوسرا وزیر تھا، بعض لوگوں کو صحیح بولنے کا بہت شوق رہتا ہے، بھلے اپنے بالکل غلط بات برداشت نہیں کرتے، جو حق ہے بالکل بول دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا بادشاہ وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اس وزیر نے آپ سے غلط ترجمانی کی۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا سچ اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے، پہلے والے کا جھوٹ تمہاری سچی بات سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی بات کے پیش نظر کسی کی خیر خواہی، اور تمہارا مقصد سچ بول کر کسی کی گردن اتارنا ہے۔ تو زبان انسان کو ہلاکت میں بھی ڈالتی ہے، اور زبان انسان کو موت کے منہ سے نکال بھی لیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، 3 اندھیریوں میں، دنیا کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیریوں میں ہے۔ اس موقع پر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے معبود تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تو پاک ہے، ہر طرح کی غلطیوں سے، عیب سے تیری ذات پاک ہے، میں سراپا عیب ہوں، گناہ گار خطا کار ہوں۔ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں،
اپنی غلطی کا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں. اس ایک جملے کی برکت کیا ظاہر ہوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس اپنی زبان سے یہ ایک جملہ نہ کہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو بہت مختصر جسامت ہے زبان کی. آپ دیکھ لو دیگر اعضاء انسانی بڑے بڑے ہیں. ہاتھ کتنا بڑا ہے، پیر اس سے بھی بڑا ہے، سر بھی اچھا خاصا ضخامت والا ہے، پیٹ تو بہت ہی بڑا ہے، لیکن زبان آپ دیکھو کتنی ہے، ایک دم چھٹاک بھر کی. عربی میں تو کہاوت ہے، زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان جو ہے نا یہ اس کا جرم یعنی ضخامت، اس کی سائز بہت چھوٹی ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے. ویسے بعض لوگوں کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی رہتی لیکن کام بہت بڑے رہتے. تو زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ضخامت چھوٹی ہے، جرم بہت بڑا ہے. جہاں انسان نے زبان سے کہا میں نے قبول کیا تو بیوی پاس میں آ گئی، کہا میں نے طلاق دی تو بیوی دور ہو گئی. اس لیے قرآن میں اللہ نے زبان کے استعمال سے متعلق بڑی قیمتی ہدایات ارشاد فرمائی، اور احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان کے استعمال کے سلسلے میں اپنی تعلیمات بیان فرمائی، تاکہ ہم لوگ اپنی زبانوں کا صحیح اور اچھا استعمال کر کے بہت ساری برکتوں کو پالیں، بہت ساری آزمائشوں سے بچ جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زبان کا استعمال کرتے سب ہیں لیکن سیکھ کر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. یہ جاننے والے کہ زبان کے استعمال سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ہدایات آئی ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. صرف بولنے کی طاقت ہے اور اسی پہ انسان کو بہت ناز ہے، میں کچھ بول لیتا ہوں، لیکن سلیقے کے ساتھ بولنا یہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، ہر لفظ کو. اور کل قیامت کے دن یہی لکھا ہوا نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا. پوری زندگی تم نے کیا کیا کہا، کیا کیا کیا، سب موجود. انسان حیران رہ جائے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کبھی ایسا کرنا چاہیے صبح سے رات تک جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو لکھتے جانا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے میں نے جو کچھ کہا سچ کہا یا جھوٹ کہا، بوقت ضرورت کہا یا بے وقت کہا، اچھے انداز میں کہا یا غلط انداز میں کہا. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زبان سے نکلنے والے 80% جملے اور کلمات وہ تھے جو یا تو غلط تھے، جھوٹے تھے، نامناسب تھے، غیر ضروری تھے، فضول تھے. اللہ نے ایک اہم ہدایت ارشاد فرمائی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہو سچ کہو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات مت کہو. کوئی بات کہنی ہو پہلے سوچو، اس کی تحقیق کرو، یہ غور کرو کیا یہ بات کہنا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے.
اور کیا یہ بات کہنا مناسب ہے؟ شاعر نے کہا نا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا۔ پہلے تولو پھر بولو۔ ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو کال کریں تو بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو میسج کریں تو تحریری گفتگو ہوتی ہے۔ ساری چیزوں سے متعلق یہ ہدایت ہے کہ انسان بولے سوچ کر بولے، غور کر کے بولے، سچ بولے، وقت پر بولے، مناسب انداز میں بولے۔ ایک ہی بات صحیح بھی ہے، سچی بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن انداز بیاں صحیح نہیں ہے تو اس کی تاثیر میں فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب فرعون کے پاس جانا، نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے یہ فرعون مردود، یہ ہدایت نہیں پائے گا، یہ اسی خدائی کے دعوے کے ساتھ دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرے، اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جانا تو کیسے بات کرنا؟ نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ سخت زبان اثر دار نہیں ہوتی۔ تمہاری شان گھٹ جاتی یا رتبہ گھٹ گیا ہوتا، جو غصے سے کہا تم نے وہی ہنس کر کہا ہوتا، اس لیے اللہ نے کہا نرمی سے کہا۔ اور اسی آیت کے ذریعے یہ نصیحت ملی کہ جب کسی کو کوئی بات سمجھاؤ تو نرمی سے سمجھاؤ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو۔ وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہے اور تم موسیٰ سے بڑے داعی دین نہیں ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں بالکل صحیح بات اپنے ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے اور صحیح بات بولنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے، تو کیسے بھی بولتے ہیں؟ اسی طرح کوئی بات انسان کہے، چاہے وہ اپنے مفاد میں ہو یا اپنے خلاف، رشتہ دار کے حق میں ہو یا رشتہ دار کے خلاف، کہیں گواہی بھی دے تو بھی سچ کہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کہو سچ کہو، چاہے وہ بات، وہ گواہی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ جائے۔ میں تو دیکھ لیے یہ بولنے سے اپنا نقصان ہونے والا ہے، رشتہ دار ناراض ہونے والا ہے، تو پھر وہاں پر بات کو بدل دی یا گواہی کو چھپا لی، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ہمیشہ ان ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، چاہے باہم ملاقات ہو اس موقع پر بھی، فون پر گفتگو کر رہے ہو اس موقع پر بھی، کسی کو میسج کر رہے ہو اس موقع پر بھی۔ گفتگو میں کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے، یہ بھی زبان سے متعلق ہدایات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، ایسا جملہ، ایسا نام جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اچھے نام سے پکارو، اچھے انداز میں مخاطب کرو۔ یہ اچھے انداز میں مخاطب کرنا خود انسان کی تربیت کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا اور تربیت یافتہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کا مشہور شعر ہے تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ انسان جب تک بات نہیں کرتا اور زبان نہیں کھولتا اس کا عیب اور اس کا ہنر ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاں اس نے زبان کھولی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے،
اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ زبان انسان کے عیب اور ہنر کو کھول کر رکھ دیتی۔ آج کل گفتگو کے لیے باہم ملاقات سے زیادہ اب فون کے ذریعے گفتگو ہوتی، آن لائن ملاقات زیادہ ہے، آف لائن رابطے کم۔ اس موقع پر بھی ان ہدایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا۔ جب اسلام آیا صدیاں گزر گئی، جدید ذرائع ابلاغ سامنے نہیں آئے، لیکن اب جو جدید ذرائع ابلاغ سامنے آ گئے، موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، دیگر آلات ہو، ان سے متعلق بھی قرآن حدیث میں آپ کو ہدایات مل جائیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، جب تک اجازت نہ لے لو کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ یہ ہدایت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، مفسر قرآن ہے، مفتی اعظم ہے، فرماتے ہیں جس طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے، ایسے ہی بے وقت ہو، جب کوئی انسان سو رہا ہو، جب کوئی انسان اپنے تعلیمی مشغلے میں ہو، کوئی اپنی دینی خدمت میں ہو، اس وقت تو اس کو فون کر دینا یہ بھی بے اجازت گھر میں داخل ہونے جیسا ہے۔ اب اگر کسی کو آپ فون کر رہے ہیں تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ پہلے میسج کرنا چاہیے، اگر وہ واقعی مصروف انسان ہے۔ کین وی ٹاک ناؤ، میسج، ہم ابھی بات کر سکتے ہیں، تو بات کرنی چاہیے، یا پھر جو مناسب وقت ہے اس وقت۔ یہ نہیں کہ رات میں 12:30 بج رہا ہے، مفتی صاحب کو فون لگا دیا اور بولے سو رہے کیا؟ اور حاجی صاحب کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے کیا کر رہے؟ اب بتائیے۔ مولانا حسین سیفو پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں 2 بجے مجھے فون آیا تو میں گھبرا کر اٹھا اور سوچا کیا ایمرجنسی آ گئی، اللہ خیر کرے، کوئی مصیبت میں ہے، فون کر رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا تو سامنے والا کہہ رہا تھا مولانا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ بولے وہ بیوی سے غصہ میں نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، تو میرا نکاح باقی ہے کہ نہیں؟ تو مولانا نے کہا بے وقوف، آدھی رات میں بیوی کو بہن کہا جاتا ہے؟ دن بھر لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، آدھی رات کو کرسی پر بیٹھ کر آپس میں بحث مباحثہ بلکہ بکواس کرتے ہیں۔ کوئی معاملہ اٹک گیا، بولے ابھی میں مفتی صاحب سے پوچھا دوں۔ اتنا شعور نہیں ہوتا کس وقت فون کرنا چاہیے۔ اچھا پھر فون نہیں اٹھائے نا تو حدیث میں حضور نے فرمایا کسی کے گھر پر جاؤ، دستک دو، اس کو آواز دو، وہ آ جائے باہر تو مل لو، جواب نہ آئے 3 مرتبہ آواز دو پھر لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث میں علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ بیل نہیں بجانی چاہیے، لیکن بعض لوگ بیل ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ 11 مرتبہ، 21 مرتبہ فون کرتے ہیں۔ جبکہ سمجھنا چاہیے سامنے والا فون اٹھا نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی اٹھ گیا ہو تو کیسے اٹھائے گا، لیکن فون بجاتے رہتے، بیل دیتے رہتے۔ 15-20 ہزار کا، 25-50 ہزار کا موبائل لوگ لے لیتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ آج اسی موبائل سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے، ان ہدایات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ پھر ایک ہدایت حدیث میں ملتی ہے، جب تم کہیں جاؤ دستک دو، اندر سے پوچھا جائے ہو آر یو، کون؟ تو جواب میں کہو میں کون۔ تو فون پر بھی
اپنا تعارف کروانا چاہیے. اب سامنے والا پوچھتا ہے کون؟ بولے مفتی صاحب میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضور سے ملنے گیا, میں نے دستک دی, حضور نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں. تو حضور نے کہا میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا نام بتاؤ, آپ کون؟ تو نام نہیں بتاتے, بولے میں بول رہے ہو. اپنا تعارف پیش کرنا چاہیے, کس غرض سے فون کیے وہ بتانا چاہیے. پھر گفتگو جب ہو اعتدال کے ساتھ, نہ بہت تیز آواز میں نہ بہت آہستہ. بعض لوگ اتنی بلند آواز سے فون پر بات کرتے ہیں. ایک آدمی تو فون پر بات کر رہا تھا, میں نے جا کر اس کا فون کان پر سے ہٹا دیا. میں نے کہا ایسے بھی آواز پہنچ رہی ہے. ایک بڑے میاں اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے, ان کا لڑکا امریکہ میں ملازمت کر رہا ہے, اور خوب زور زور سے بات کر رہے تھے. آس پاس والے سب متوجہ ہو کے سن رہے تھے کہ بات کر رہے ہیں کہ جھگڑا کر رہے ہیں. جب وہ فون رکھ دیے تو ایک آدمی نے کہا کہ بابا تھوڑا دھیرے بات کیا کرو. ارے بولے تم کو پتہ نہیں ہے میرا لڑکا امریکہ میں ہے, امریکہ کتنی دور ہے, اس لیے زور سے بات کر رہا تھا. پھر بات کرتے ہوئے سامنے والے کے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے. بچہ ہو تو شفقت کے ساتھ, بڑا ہو تو اکرام اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو اس کا خیال نہیں رہتا, وہ سب کو ایک لکڑی سے ہانکتے ہیں. باپ سے بھی ویسے ہی بات کریں گے, بیٹے سے بھی ویسے ہی بات کریں گے, ہر ایک سے ایک انداز میں بات کریں گے. اپنے بھائی سے بھی ویسے ہی بات کریں گے, خادم سے بھی ویسے ہی بات کریں گے, مسجد کے امام اور مؤذن ہو تو ان سے بھی ویسے ہی بات کریں. لگتا ہے کہ سب اپنے ملازم, سب اپنے دوست اور یارانے. بعد میں ارے یار ایسے بات کریں. حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, بڑوں کی توقیر نہ کرے. تو یہ آداب ہے گفتگو کے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. صرف بولنا کمال نہیں, صرف بات کر لینا کمال نہیں. شاعر نے کہا بات ہیرا ہے, بات موتی ہے, بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے, بات ہر بات کو نہیں کہتے, بات مشکل سے بات ہوتی. تو ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. ہماری یہ زبان دنیا میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ پیدا کرے. بات کرتے ہوئے انسان آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے, کسی پہ الزام لگا دیتا ہے, کسی کی غیبت کر دیتا ہے, کسی کی چغلی کر دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی پکڑ کتنی سخت ہے. کوئی بات کسی سے سنی فوراً نقل کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے, جو سنے وہ نقل کر دے. تو نقل را عقل باشد, نقل کرنے میں انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت اہم موضوع. آپس میں گفتگو ہو تو کیسے گفتگو کی جائے, میسج پر کیسے بات کی جائے, موبائل کا کیسے استعمال کیا جائے. اگر ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں بہت ساری خیر اور برکتوں سے ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے, بہت ساری آزمائشوں سے, بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق بخشے. وما توفیق الا باللہ.